الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبہم وتبعہم باحسان اجمعین الى یوم الدین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. معزز علماء کرام، بزرگان محترم، مکرم حاضرین و سامعین، ابھی جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، آج کا عنوان ہے معجزہ معراج، رفعت و عظمت کا نشان. اس سے متعلق کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے ہیں، بلکہ آپ کی ذات اطہر کو خود مکمل معجزہ بنایا ہے. شرع انور کے بال مبارک سے لے کر قدم اقدس کے ناخن مبارک تک آپ کے بدن اطہر کا ہر جزو کل معجزہ ہے، دین کی حقانیت اور صداقت کی دلیل ہے. لیکن معجزہ معراج تمام معجزوں میں کئی اعتبار سے، کئی جہات سے خصوصی امتیازی شان رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر معجزات کو امت پر محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جب کہ وہ واقعات، وہ معجزات ظاہر ہو رہے تھے، سب کے سامنے آشکار کر دیا. مثال کے طور پر جس وقت 14ویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، لوگوں نے آپ سے جب یہ عرض کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتلائیں، تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی انگشت اقدس سے اشارہ فرمایا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. اس معجزے کو دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مطالبہ کرنے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اسی طرح سے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا کہ آپ نبی ہیں تو کوئی نشانی بتلائیں، تو آپ نے درخت کی ٹہنی کو طلب فرمایا تو درخت سے جدا ہوئی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی. اس نے کلمہ طیبہ پڑھا، آپ نے حکم فرمایا ارجعی فعاد، پس وہ ٹہنی واپس لوٹی. جامع ترمذی شریف میں حدیث مبارک ہے باب المناقب میں. اس کے بعد جس نے یہ مطالبہ کیا تھا، جو وہاں موجود تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، اس معجزے کو دیکھا فاسلم الاعرابی، تو وہ اعرابی مشرب اسلام ہوئے. پہلے والا جو معجزے شق القمر ہے وہ بھی دنیا کے سامنے واضح کیا گیا، ظاہر کیا گیا. قرآن کریم میں بھی اس کا بیان ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور تمام کتب سیاہ میں بھی وہ واقعات صراحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. جتنے بھی معجزات حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس سے متعلق معلومات کرتے ہیں، تو اس میں یہ پہلو ضرور آپ کو ملے گا کہ وہ معجزات جب کہ وہ وقوع پذیر ہو رہے تھے تو کوئی نہ کوئی موجود تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس معجزے کو دیکھا، پھر اس کے بعد انہوں نے دوسروں کو سنایا. لیکن یہ کہ معجزہ جب ظاہر ہو رہا تھا تو کسی نہ کسی نے ضرور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. مگر معراج کا واقعہ یہ ایسا معجزہ ہے کہ جس کے وقوع پذیر ہونے کے وقت میں کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے. یہ آنکھوں سے چھپایا گیا، بعد میں سنایا گیا اور اس کی تفصیلات بتلائی گئی. باقی معجزات کو آپ دیکھتے ہیں تو دکھایا گیا، چند لوگ دیکھے ہوں گے، بعد میں کثیر لوگوں تک پہنچا ہوگا، ایک الگ بات ہے. لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ افراد بنیے نوع انسانی کے ضرور اس واقعے کو دیکھے ہیں جب کہ وہ واقعہ وقوع پذیر ہوا.
مگر حبیب پاک کے معجزے معراج کا معاملہ ایسا نہیں رکھا گیا، بلکہ اس کو بالکل پوشیدہ رکھا گیا، مخفی رکھا گیا۔ کیوں ایسا؟ جیسے شق القمر کا معاملہ دیکھا دیکھنے والوں نے، جیسا درخت کا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور سجدہ کرنا دنیا نے دیکھا، ایسے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں براق کی سواری آ رہی ہے اور اس وقت لوگ آپ کے پاس موجود ہوں، ماننے والے ہوں، نہ ماننے والے ہوں، اور اچانک براق کی سواری پر بیٹھنے کے بعد آپ بس ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ایسا یہ ہو سکتا تھا، یہ لوگوں کے سامنے دکھایا جا سکتا تھا۔ اللہ تو قادر مطلق ہے، پروردگار عالم نے اس طرح سے اس کو نہیں بتلایا، بلکہ اس کو سب سے چھپایا۔ محبوب پاک کی بارگاہ میں جبریل کو بھیجا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ براق کی سواری آئی، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ معجزہ رات میں ہوا، مگر رات کا وہ وقت ہے کہ کسی کو خبر ہی نہیں ہے۔ حبیب پاک علیہ السلام جہاں آرام فرما رہے تھے، جن کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، گھر کے اندر آقا تنہا تو نہیں تھے، اور بھی تو تھے گھر کے اندر افراد، ان کو تک اس کی خبر نہیں لگی، ان کو احساس تک نہیں ہوا کہ کیا ہو رہا ہے۔ آقا بیچوں بیچ سے کیسے چلے گئے، کسی کو خبر نہیں ہوئی۔ پھر مسجد حرام میں تشریف لائے، کسی نے نہیں دیکھا۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر جہاں سے گزر رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں، لیکن یہ واقعے کو دوسرے لوگ نہیں دیکھے۔ ہاں، واپسی کے موقع پر البتہ رسول کریم علیہ السلام تشریف لانے کے بعد جب اہل مکہ کے سامنے واقعات بیان کیے اور اپنے صرف سفر مبارک کے سلسلے میں اتنا بتلایا کہ میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک گیا تھا، تب انہوں نے وہاں کی نشانیاں جب یہ پوچھی تو آپ نے بتلائی، ساتھ ساتھ انہوں نے راستے کے بارے میں پوچھا تو آپ علیہ السلام نے قافلے کے کچھ احوال بیان کیے ہیں، وہ بالکل جزوی طور پر وہ بھی اپنے اس واقعے کو بطور دلیل کے، واقعے کی حقانیت کے لیے دلیل بن جائے۔ ایک دو جھلکیاں جب کہ سادگی سے آپ سفر فرما رہے تھے تو قافلے والوں کو دکھائی گئی، لیکن ان کو بھی ادراک نہیں ہو سکا، مگر یہ کہ بالکل ایک جزوی طور پہ ہوا، مگر عمومی سطح پر اس سفر مبارک کے واقعات کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، سب سے چھپایا گیا، بعد میں سنایا اور بتایا گیا۔ کیوں ایسا ہوا؟ تو اس میں صوفیاء کرام اہل اللہ جو حکمتیں بیان کرتے ہیں، من جملہ حکمتوں کی ایک حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ معراج کے واقعے میں چونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شان نورانیت سے پردے اٹھنے والے ہیں، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات مطہرہ پر جو اللہ پاک نے پردے نور کے ڈالے ہیں، جس کی وجہ سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مستور ہے، کبھی کبھی اس کی جھلکیاں دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن حقیقت میں حبیب پاک علیہ السلام کے نور مبارک کے جو بھی جھلکیاں دکھائی جا رہی ہے، جو بھی تجلیات سامنے آ رہی ہے، وہ آپ کے نور مکمل کے کامل تجلیات نہیں ہیں، بالکل اس کی ہلکی سی جھلکیاں ہیں یہ۔ اور اس رات میں جو معراج کا واقعہ ہو رہا ہے، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر سے کچھ پردے اٹھنے والے ہیں، اور دنیا کی آنکھیں تاب ہی نہیں رکھ سکتی کہ اس کا دیدار کر سکے، کسی کی آنکھ میں طاقت ہی نہیں ہے کہ اس کا مشاہدہ کر سکے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے، حکمت بالغہ سے اس کو سب سے مخفی اور پوشیدہ رکھا۔ چنانچہ محدث دکن سیدنا ابو الحسنات رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں معراج نامے میں کہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری مبارک جب جا رہی ہے تو سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا میکائیل علیہ السلام، سیدنا اسرافیل علیہ السلام اور دیگر فرشتے ہیں، اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سواری مبارک جب جا رہی ہے اور اللہ کے محبوب پاک کے رخ انور سے جو نور کی شعاعیں نکل رہی ہے، تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے نور کو دیکھ کر بے پایاں خوش ہو رہے ہیں، بے انتہا خوش ہو رہے ہیں۔ تو رب کریم اس وقت حبیب پاک علیہ السلام کے چہرے انور کی جو کیفیات ان پر ظاہر کی، وہ یہ ہے کہ ہر فرشتے کے ہاتھ میں ایک نور کی قندیل تھی، نور کی مشعل ان کے ہاتھ میں تھی۔ 2,10,000 فرشتوں کی صراحت تو تفسیر روح البیان میں آئی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس وقت چونکہ 3 فرشتے آئے تھے، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہم الصلوات و تسلیمات، اور ہر ایک کے ساتھ 70,000 فرشتے تھے، اس طرح 2,10,000 فرشتے۔ اس سے زائد کا بھی تذکرہ آتا ہے، لیکن کم از کم 2 لاکھ، یعنی 70 کو 3 میں ضرب دی تو کتنے ہوتے؟ 2,10,000 فرشتے۔ یہ تو بالکل قطعی طور پر بیان فرمایا ہے کہ 2,10,000 فرشتے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری مبارک کے ارد گرد ہیں، اور اللہ کے محبوب ان کے جلو میں تشریف لے جا رہے ہیں۔
تو رب کریم نے حبیب پاک کے نور کی کچھ شعاؤں کو ظاہر کیا تو جناب جبریل امین علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں بے انتہا مسرت و شادمانی کی کیفیت سے سرشار ہو کر اس نور کی شان بیان کی۔ تو رب کریم نے فرمایا جبریل میرے حبیب پاک علیہ السلام کے مبارک چہرے پر ہزاروں پردے پڑے ہوئے ہیں، تو نور کا یہ حال ہے، ذرا ایک پردہ تو اٹھاؤ۔ تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے ایک پردہ اٹھایا تو حبیب پاک علیہ السلام کے چہرے انور کے ہزاروں پردوں میں سے ایک پردہ اٹھایا تو آپ کے اس ایک پردہ اٹھنے سے ایسا نور ظاہر ہوا، اس کی ایسی شعائیں ظاہر ہوئی کہ 2,10,000 جو نور کی قندیلیں تھیں وہ بھی عرش کے نور کی تھی، وہ ساری کی ساری ماند پڑ گئیں، حبیب پاک علیہ السلام کا نور سب پر چھا گیا۔ تو ایک پردہ ہٹا تو یہ حال ہوا، تو اب عرش کے نور کی 2,10,000 قندیلیں ماند پڑ گئی ہے تو کس کی آنکھ کا نور باقی رہ سکے گا جبکہ حبیب پاک علیہ السلام کی سواری جا رہی ہوگی اور کوئی دیکھ رہا ہوگا؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مخفی رکھا۔ ایک حکمت یہ ہے، دوسری حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ بندوں کا امتحان لے، کیونکہ باقی معجزات وقوع میں آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ واقعتاً چاند چمک رہا تھا، اچانک آپ کا جب اشارہ ہوا تو ایک حصہ اس طرف ایک حصہ اس طرف ہو گیا، 2 ٹکڑے ہو گئے، دیکھ رہے ہیں یہ۔ اب دیکھنے کے بعد یقیناً حیرت انگیز واقعہ ہے، لیکن دیکھنے کے بعد ایک درجے میں تو آدمی کے دل میں داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو مان لینا چاہیے، کیونکہ آنکھوں کا مشاہدہ ہے۔ معراج کے واقعے کو آنکھوں کا مشاہدہ نہیں بنایا، آنکھوں کا مشاہدہ صرف اپنے حبیب کا بنایا، باقی حبیب پاک علیہ السلام کے امت کے سلسلے میں فرمایا کہ تمہارا یہ امتحان ہے۔ فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ کہ اے حبیب ہم نے جو معراج کے موقع پر آپ کو مناظر دکھلائے ہیں، ہم نے جو مشاہدات آپ کو کروائے ہیں، ہم نے آپ کی مبارک آنکھوں سے جو جلوے دکھائے ہیں اور ہم نے اپنے جلوے جو آپ کی آنکھوں پر ہویدا کیے ہیں، یہ صرف اسی لیے ہے کہ تاکہ انسانوں کو آزمائیں، لوگوں کا امتحان لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا فتنۃ للناس، لوگوں کا امتحان لینے کے لیے ہم نے حبیب پاک علیہ السلام کو مشاہدات کروائے ہیں۔ حبیب پاک کی شان، آپ کی قدر و منزلت کا اظہار امتحان کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا، امتحان لے کر ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے حبیب کی شان کیا ہے۔ اب ہماری آزمائش ہے، اس آزمائش میں کون مکمل اترتا ہے اور کون اس میں فیل ہو جاتا ہے، کون اس میں ناکام ہو جاتا ہے، یہ ظاہر کرنا ہے دنیا پر۔ اسی وجہ سے اس کو چھپایا۔ ایک وجہ تو وہ ہے کہ واقعہ جب وقوع پذیر ہو رہا ہے تو کسی بشر کی آنکھ اس کو دیکھ کر تاب نہیں لا سکتی۔ تو اللہ رحمان اور رحیم ہے، بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پاک کے فیوض سے مستفید فرمانا چاہتا ہے، ایسی تجلی ظاہر کر کے مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کی نیند سرانا نہیں چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اس بات کی متقاضی ہوئی کہ اس کو مخفی رکھ کر یہ سفر کرا دیں، بعد میں محبوب کی زبان سے کہلوائیں اور سنائیں، اب اس کے بعد پھر امتحان ہو جائے لوگوں کا کہ اس عدم مشاہدے کے باوجود ماننے والا کون ہوگا، اور پھر یہ کہ ہم نے تو دیکھا نہیں کیسے مانے کہہ کر اعتراض کرنے والا کون ہوگا۔ اس کو جتلانا ہے، اس کو لوگوں پر آشکار اور واضح کر دینا ہے۔ تو واقعی معراج جو عظمت و رفعت کا نشان ہے، اب دیکھیے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکمت بیان فرمائی ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے آزمانے کے لیے کیا ہے۔ کس کو آزمانے کے لیے؟ فتنۃ للناس، لوگوں کے لیے اس کو آزمائش کا ذریعہ بنایا۔ تو اب اسی وجہ سے جو لوگ ہر بات کو عقل و خیرت کی کسوٹی پر کس کے دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں، وہ لوگ تو شک شبہ میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک درجے میں دل میں آتا ہے کہ مان لینا چاہیے، لیکن دماغ ان کا کہتا ہے کہ بھئی ایسا کیسا ہو جاتا، یہ ساری کی ساری چیزیں کیسے واقع ہو جاتی ہے۔ اب وہ دماغ انکار کرتا ہے، دل میں تھوڑا سا جو ایمان کا نور ہے وہ کہتا ہے نہیں مان لینا چاہیے۔ چنگاری وہ شعلہ بننا چاہتی ہے اور عقل اعتراضات وارد کر کے ایسی ہوا چلاتی ہے کہ وہ جو چنگاری ہے وہ بھی آہستگی سے بجھ جاتی ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بجھ گئی، سمجھتے ہیں کہ ہم صاحبان ایمان ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس واقعے کو، اس مشاہدے کو کیا بنا دیا؟ آزمائش بنا دیا، امتحان رکھ دیا لوگوں کا۔ اور رویا کا معنی خواب بھی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ لفظ رویا آیا ہے تو خواب کے معنی ہے، لیکن رویا خواب کے لیے بھی آتا ہے اور آنکھ کے مشاہدے کے لیے بھی آتا ہے۔ صحیح بخاری شریف ہی میں اس آیت کریمہ کی تفسیر یوں بیان کی ہے ہی رؤیا عین اریہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یعنی یہ خواب نہیں ہے، یہ آنکھ کا مشاہدہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حبیب پاک علیہ السلام کے لیے ہوا ہے۔ اللہ نے جو کروایا ہے، اللہ نے جو دکھایا ہے، تو حبیب پاک کو اللہ کی طرف سے جو مشاہدات کروائے گئے یہ اس کا اس میں بیان فرمایا جا رہا ہے۔ تو معراج شریف کے سلسلے میں ایک بات تو یہ ہوئی کہ اس واقعے کو ظاہر نہیں فرمایا گیا، پوشیدہ رکھا گیا، بعد میں سنایا گیا، اور سنایا بھی گیا تو کیا سنایا گیا، وہ بھی سنانے کا اسلوب بالکل مختلف ہے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ یہ فرماتا ھذا الحبیب الذی سرا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی لیرا من آیاتنا، کہ یہ وہ حبیب ہیں، یہ وہ رسول ہیں کہ جنہوں نے رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کی ہے تاکہ ہماری قدرت کی نشانیاں ملاحظہ فرمائیں، دیکھیں، یوں بھی کہہ سکتا تھا۔ یعنی یہ وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے یہ سفر کیا ہے، جیسے سورہ والنجم میں فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوی، تمہارے صاحب، تمہارے سردار، تمہیں اپنی صحبتوں سے نوازنے والے حبیب، ما ضل، وہ کبھی بے راہ روی کا شکار نہیں ہوئے، وما غوی، کبھی وہ غلط روش کو اختیار نہیں کیے، جیسے اللہ کے محبوب کا صاحب کہہ کر تذکرہ کیا۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام سے متعلق مختلف اعتراضات کیے گئے تو جواب میں فرمایا کہ تمہارے حبیب، تمہارے جو رسول ہیں یہ مجنون نہیں ہیں، اللہ کے محبوب کی شان بتلائی گئی۔ اسی انداز سے رب کریم واقعی معراج کو یہ بھی کہہ سکتا تھا، جیسا کہ فرمایا حبیب پاک کی جلوہ گری کے بارے میں لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ ایک عظمت والے رسول تم ہی میں کہ تمہارے درمیان جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ جیسے آقا کی آمد کا ذکر فرمایا، جیسا فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ ایسے ہی اللہ کہہ سکتا تھا بے شک اللہ کی بارگاہ میں مشاہدات کے لیے تمہارے نبی سیر کیے، سفر کیے، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف گئے، پھر آسمانوں کی سیر کیے، یوں کہہ کر بھی اللہ بیان کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں بیان فرمایا۔ فرمایا تو کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ کیا فرما سکتا تھا وہ؟ چاہے تو یہ کہہ سکتا تھا النبی الذی آمنتم بہ سرا من المسجد الحرام لیلا الی المسجد الاقصی، وہ نبی جس پر تم نے ایمان لایا ہے، اس مسلمانوں سے خطاب، یا یہ کہ عام طور پر یہ کہہ کر کے الذی ارسلتہ الیکم سرا لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جس کو میں نے تمہارے درمیان بھیجا ہے وہ یہ سفر کر کے آئے ہیں، کہہ کر بھی بیان کر سکتا تھا۔ تعبیرات عربی زبان کی مختلف ہے، کسی بھی لب و لہجے سے قرآن اللہ کے محبوب کے واقعے معراج کو بیان کر سکتا تھا۔ اللہ کے پاس تعبیرات کی کمی نہیں ہے، اسالیب کی کمی نہیں ہے، قرآن میں خود دیگر اسالیب سے اس کا کلام ہم پڑھتے سنتے ہیں، مگر وہ اسلوب الگ ہے، یہ اسلوب الگ ہے۔ اللہ نے بیان کیا تو کیا کہہ کر بیان کیا؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ قادر مطلق، الذی اسری بعبدہ، جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی، لیلاً، رات کے مختصر سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب، الذی بارکنا حولہ، جس کے اردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھلائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو اب یہ اسلوب ایسا ہے قرآن کریم کا، تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بتایا کہ سیر میرے حبیب کی ہے، سفر میرے حبیب کا ہے، لیکن وہ سفر کے پیچھے کس کی قدرت کار فرما ہے یہ دیکھ لو، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ عقیدہ توحید کا پرچم بلند کرنے کا دعویٰ کرنے والے عظمت رسالت کو مجروح کرنے کے لیے واقعہ معراج میں قسم قسم کے شاخسانے نکالیں گے، اور کوئی کسی سفر مبارک کے کسی پہلو پر اعتراض کرے گا تو کوئی کسی اور پہلو پر، کوئی سرے سے پورے سفر کا انکار کرے گا، کہے گا کہ یہ سفر ہی ثابت نہیں ہے، تو کوئی کہے گا کہ نہیں، خواب کا واقعہ ہے، جسم کا نہیں ہے، جس میں اطہر کے ساتھ نہیں گئے، بیداری میں نہیں گئے۔ کوئی بہت زیادہ بیداری میں ماننے کی حد تک بات کرے گا تو کہے گا بیداری میں تو گئے مگر صرف مسجد اقصی تک ہی گئے، آسمانوں کی طرف نہیں گئے۔ کوئی بہت زیادہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ نہیں میں بہت تحقیق کر چکا ہوں، سدرۃ المنتہا تک کے سفر کو مانے گا تو وہ آ کے یہاں رکے گا کہ جو کچھ آپ نے دیکھا، قدرت کی نشانیوں کو تو دیکھا ہے مگر خود اللہ کا دیدار نہیں فرمایا ہے، دیکھا ہے تو جبریل کو اصلی شکل میں دیکھا، بس بات اتنی ہی ہے۔ اس طرح سے
کیا کیا منہ شگافیاں ہو سکتی ہے اللہ کو تو پتہ ہے، وہ تو عالم الغیبی والشہادہ ہے، اس سے تو کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، واقعے کی ساری ذمہ داری اپنے لطف و کرم پہ لے لی۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کم از کم جن کو یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت کی بات کرتے ہیں اور ہم ہیں توحید والے، تو توحید والے کہہ کر جو اپنے آپ کو دنیا میں مشتہر کرواتے ہیں، اپنا چرچا کرواتے، اپنی پہچان اور شناخت توحید کے حوالے سے بتاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس فکر کی اصلاح کے لیے اسلوب یہ دے دیا ہے کہ میری توحید کی بات کرنے والوں، میری قدرت کی بات کرنے والوں، میرے محبوب کے سفر کو میں نے اپنی قدرت کی دلیل قرار دے دیا ہے۔ اگر تو میرا ماننے والا ہے تو میں نے اپنی عظمت کی جس کو دلیل قرار دے دیا ہے، اس پر کیسے تو اعتراض کر رہا ہے، اس پر تو کیسے معترض ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسلوب کلام ہمارے لیے رشد و ہدایت کا ایک عظیم ترین مینار عطا کر رہا ہے، اجالا عطا کر رہا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ قادر مطلق۔ اب اللہ نے اپنی قدرت کی شان بیان کی ہے اور اپنے عجز سے، نقص سے پاک ہونے کو بتلایا، تو دلیل کیا بیان کی؟ الذی اسریٰ بعبدہ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تو سب کو یقین ہے، اللہ کی قدرت کا تو کوئی انکار نہیں کرتا۔ تو جب اللہ کی قدرت پر یقین ہے تو اللہ نے اپنی قدرت پر کیا دلیل قائم کی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا پاک ہے وہ قادر مطلق، جس نے زمین کو بنائے، جس نے آسمان کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا، جس نے چاند اور سورج کو وجود بخشا، سبحان کے لفظ کے ساتھ یہ بھی تذکرہ کر سکتا تھا۔ اور قرآن میں مختلف انداز سے اللہ پاک نے اپنی پاکی کو بیان کیا ہے، لیکن یہاں اپنے پاک ہونے پر، اپنے قادر مطلق ہونے پر دلیل جو پیش کی ہے وہ حبیب پاک کے سفر معراج کو بنا کر پیش کیا ہے۔ قدرت کی دلیل اللہ پاک نے حبیب پاک کے سفر معراج کو بنا دیا۔ اب وہاں جہاں پر بھی گمان کوئی اور انداز سے ہو رہا ہو، کوئی اور خیال آ رہا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلا کلمہ قرآن کریم کے اندر دکھا دیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ یہ سیر کرنے والے کو دیکھنے والوں، سیر کرنے والے کو یہ شان دینے والے مولا کو بھی تو دیکھو کہ کتنی قدرت ہے اس کی، کیسی شان والا وہ رب ذوالجلال ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ پروردگار کی یہ قدرت کا کرشمہ تو تم عام طور پر دیکھا کرتے ہو کہ جانور کے تھنوں سے دودھ برآمد کرتا ہے، اور کیسے برآمد کرتا ہے؟ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ ایک طرف تو خون ہے، ایک طرف تو گوبر ہے، اور اس کے بیچ سے خالص، پاک، صاف، خوشگوار، لذیذ، مزیدار دودھ برآمد ہوتا ہے۔ کیسی قدرت ہے اس کی؟ تھنوں سے دودھ نکل رہا ہے، حالانکہ وہاں خون بھی ہے، گوبر بھی ہے، لیکن دودھ آتا ہے تو خون اور گوبر کی آمیزش سے آلودہ ہو کر نہیں آتا ہے، بالکل خالص آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا دنیا والو یہ تو دیکھا کرتے ہو، تو جیسا میں نے یہاں اپنی قدرت کا ایک کرشمہ تمہیں دکھایا ہے، ایک جانور، اس سے برآمد ہونے والا دودھ تھن سے نکلتا ہے، تو نہ گوبر کی اس میں آمیزش ہے، نہ خون کی آمیزش ہے، تو یہ کس طرح سے میں نکال رہا ہوں، کس طرح سے تمہارے حق میں برآمد کر رہا ہوں، اس کو دیکھو تو میری قدرت کا تم کچھ اندازہ کر سکو میں کیسی شان والا مالک ہوں۔ جب میں یہ کرنے پر قادر ہوں تو میرے محبوب پاک کو جبکہ ساری کائنات کے لیے ہادی مطلق بنا کر بھیجا ہے، اور وہ جانور اور اس کا تھن ہادی نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، لیکن اللہ نے اس کو رشد و ہدایت کے لیے مبعوث نہیں کیا ہے، اس کے ذریعے سے قدرت کا یہ کرشمہ دکھا رہا ہے، تو جس کو سراپا رشد و ہدایت کا پیکر بنایا ہے، اور یہ فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کہ میرے محبوب بے شک آپ تو صراط مستقیم ہی کے ہادی ہو، اسی کی ہدایت ہو، ہدایت کو آپ کی ذات سے وابستہ کر دیا، اور فرمایا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ کہ وہی قدرت رکھنے والا قادر مطلق ہے پروردگار، جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ تو آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات میں سے کسی بھی مخلوق کو دیکھتے ہیں اور تدبر کرتے ہیں، تعمق سے کام لیتے ہیں، اس میں خدا کی قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں۔ آپ ایک پودے ہی کو دیکھ لیجئے، ایک بیج کو زمین کے اندر بویا جاتا ہے، بیج زمین کے اندر جب جاتا ہے اس کی کیا طاقت ہے، کیا توانائی ہے، کیا حیثیت ہے اس کی، لیکن ایک بیج زمین کے اندر جاتا ہے، زمین کے سینے نے اس کو اپنے اندر محفوظ کر لیا ہوا ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ بیج پودے کی شکل میں، مرغے کی شکل میں نکلتا ہے، اور زمین سخت رہتی ہے،
ہماری انگلی بھی ڈالے تو نہیں جاتی، لیکن چھوٹا سا ملکہ نکلتا ہے تو زمین کے سینے کو چیرتے ہوئے نکل جاتا ہے۔ اور وہ کتنی طاقت رکھتا ہے، اگر ہمارا پیر پڑ جائے تو وہ ملکہ دب جائے، لیکن وہ ہمارے پیر سے زمین نہیں دبتی ہے، زمین میں سوراخ نہیں پڑتا ہے، لیکن وہ ملکہ زمین کے اندر چیرتے ہوئے زمین سے باہر آ رہا ہے۔ ہماری انگلی سے اگر ہم طاقت سے دبائیں تو بھی وہاں سوراخ نہ پڑے، لیکن وہ ملکہ کیسے نکلتا ہے؟ تو کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی طرف ہمیں متوجہ نہیں کر رہا ہے؟ تو اللہ پاک بتا رہا ہے کہ بندو، یہ جو ملکہ ہے یہ تمہارا رسول و نبی نہیں ہے، ایک چھوٹی میری مخلوق ہے، اس کے ذریعے سے میں اپنی قدرت کا جلوہ دکھا رہا ہوں۔ تو جس کو میں نے رسالت کا تاج پہنا کر بھیجا ہے، ختم نبوت کا عظیم ترین اعزاز دے کر بھیجا ہے، وہ میرا حبیب میری قدرت کی کیسی عظیم دلیل نہیں ہوگا؟ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ قادر مطلق جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو رات کے نہایت مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیر کرے حبیب پاک کہہ کر نہیں بیان کیا، ہم نے سیر کروائی کہہ کر بیان کیا اور اس کو اپنے عظیم قدرت کی دلیل بنا دیا۔ دوسرے لفظوں میں آپ چاہیں تو یوں کہیں کہ اس نے اپنا تعارف کروانے کے لیے، جو اپنی پہچان کروانے کے لیے صفات ذکر کی، وہ صفات میں سے ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ میں نے اپنے حبیب پاک کو یہ سیر کرائی ہے۔ اور کسی کا بھی کوئی تعارف اگر کرواتا ہے دنیا میں تو کس صفت سے تعارف کرواتا ہے؟ ایسی صفت سے تعارف کرواتا ہے جو صفت اس کو دوسروں سے ممتاز کر دیتی ہو۔ یا سارے کے سارے لوگ ہوں، اس میں سے کسی کو میں اگر آپ کے سامنے تعارف کے لیے کھڑا کروں اور ان کے متعلق آپ کو تعارف دینا چاہوں اور میں یہ کہوں کہ یہ صاحب وہ ہیں جو نماز مغرب پڑھے ہیں، تو آپ کہیں گے کیا ہم نماز مغرب نہیں پڑھے؟ کیسا ان کا تعارف ہوا، کیسے ان کی پہچان ہوئی؟ نماز مغرب تو ہم بھی پڑھے، وہ بھی پڑھے، تو بھی کیا ان کی شناخت اور پہچان نماز مغرب بنی ہے؟ یہ تو سب کے اندر قدر مشترک کہ ہر کوئی نماز مغرب پڑھا ہوا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو یہ بھی ایسی صفت نہیں ہے کہ جو ان کا کوئی امتیازی پہلو اجاگر کر رہی ہو، یہ بھی قدر مشترک کہ ہر ایک کو اللہ نے دونوں آنکھیں دی ہے۔ ہاں اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو صاحب ہیں الحمدللہ انہوں نے حفظ قرآن کیا ہے، تو یہ صفت ان کو کیا کرتی ہے؟ دیگر سامعین سے ممتاز کرتی ہے۔ لیکن حفاظ جہاں ہوں، حفظ کا جہاں مدرسہ ہو، وہاں اگر چلنے کے بعد آپ کسی کے متعلق پوچھیں اور میں کہوں کہ یہ صاحب حافظ ہیں، تو باقی حضرات پھر کیا ہوئے؟ تو ان کے مابین ان کا وہ وصف بیان کرنا پڑے گا جو ان کو دیگر سے ممتاز کرتا ہو، تو یہ ان کا تعارف ہوگا، یہ ان کی پہچان بنے گی۔ تو کیا کہا جائے گا؟ یہ حافظ صاحب وہ ہیں کہ جو ایک نشست میں 10 پارے پڑھتے ہیں، ایک نشست میں 15 پارے پڑھتے ہیں، تو اب یہ ایک امتیاز ہے کہ دیگر سے ان کو بالکل ممتاز کر رہا ہے، ان کے اہم پہلو کو اجاگر کر رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ صرف سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، تعارف جب بھی کوئی کسی کا کرواتا ہے تو اس کے اوصاف میں سے ایک اعلیٰ وصف کے ذریعے سے تعارف کرواتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر صفات میں سے ہر صفت اعلیٰ ہے، ہر وصف اعلیٰ ہے، کیونکہ وہ عیب سے نقص سے پاک ہے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، فرمایا میں اپنے رب کی پاکی بیان کرو جو بلندی والا ہے، بلندی دینے والا ہے، لیکن وہ رب اعلیٰ، اس کے سارے صفات اعلیٰ ہے۔ اس نے اپنی قدرت کاملہ کو بتانا چاہا تو اپنا تعارف اپنے محبوب کے سفر معراج کے ذریعے سے کر کے اپنی پہچان بتائی کہ میری یہ پہچان ہے کہ میں نے اپنے مصطفیٰ کو سیر کرائی ہے۔ اگر میں اپنے سے پہچان کی بات کرتا تو میں ناقص، تو میں جو پہچان کرا رہا ہوں میرا انداز بھی ناقص ہوتا، مگر رب اپنی معرفت کرواتا ہے اپنے کلام سے، تو رب بھی کامل ہے، اس کا تعارف بھی کامل ہے، اور جس صفت سے وہ تعارف کروا رہا ہے وہ صفت بھی کامل ہے، اور اس کا اثر جس ذات پر ہے وہ ذات بھی کامل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ موصوف صفت کا انداز ہے، موصول صلے کا انداز ہے، اس میں پہچان اپنے صفات کی کروائی کہ میں قادر مطلق ہوں۔ اب کس صفت کے ذریعے سے اپنی قدرت کو بتاتا ہے؟ تو وہ صفت وہ ہے جس کا اثر کس پر ہے؟ اپنے محبوب پاک پر ہے۔ تو اپنے اس اثر کا متاثر اپنے محبوب کا بنایا اور بنا کے فرماتا ہے کہ سارے میرے اثرات کا متاثر میرا حبیب ہے، میرے کمالات کا مظہر میرا حبیب ہے، میری قدرت کے تجلیات کا جلوہ میرا حبیب اپنی ذات میں لیتا جا رہا ہے، کیوں کر میں اس سفر کو اپنی قدرت کی دلیل نہ قرار دوں۔ کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ قادر مطلق جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب۔ اور پھر انداز بھی کیسا ہے عزیزان محترم؟
سیر کرائی اپنے بندے خاص کو فرمایا، اپنی قدرت کی دلیل کے طور پہ فرمایا، تو اس کا بھی اسلوب دیکھیے۔ پہلا حرف اس میں سین ہے، سبحان کا، آیت ختم ہوتی ہے بصیر پر، آخر حرف را، سین اور را پہلے اور آخر حرف کو ملاؤ تو بن جاتا ہے سر، اور سر عربی زبان میں ہے جس کا ترجمہ اردو میں راز کے ساتھ ہوتا ہے۔ سر کے معنی راز کے ہیں، بھید کے ہیں، مخفی اور باطنی معاملے کے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک سفر کا تذکرہ بھی فرمایا، تو اس میں ایسے کلمات رکھے ہیں جو اس بات کو بتاتے ہیں کہ میری قدرت باطنہ، میری مخفی قدرت اور میرے مخفی راز کو میں نے مصطفیٰ علیہ السلام پر ظاہر کیے ہیں۔ اب میری بات، میرے کمالات باطنہ کی طرف تو بھی آنا ہو تو میرے مصطفیٰ ہی کے جلووں کو دیکھنا ہوگا۔ میرے جلووں کو براہ راست تم نہیں دیکھ سکتے، یہ میرا حبیب ہے جن کو میں نے اپنے جلوے دکھائے ہیں، میں نے اپنی ذات سے پردے اٹھائے ہیں، اور میرے حبیب پاک کو میں نے اپنا جلوہ دکھا کر مصطفیٰ علیہ السلام کے اپنے جلووں کو مشہود کر دیا ہے، اور میں نے اپنے جلووں کو اپنے حبیب کو شاہد بنایا ہے۔ اور قرآن کی شان سے کہتا ہے وہ شاہد و مشہود، قسم ہے مشاہدہ کرنے والے کی اور قسم ہے اس کی جس کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ تو فرمایا میرا حبیب میرا شاہد ہے، کیوں کر اس کی قسم میں ذکر نہ کروں، اس لیے کہ یہ میری ذات کا بھی شاہد ہے، صفات کا بھی شاہد ہے، میری تجلیات کا بھی شاہد ہے، کہ مشاہدہ میرا حبیب فرما رہا ہے۔ تو میرا حبیب میرا شاہد ہے تو میں میرے حبیب کا مشہود ہوں۔ تو شاہد سے مراد ذات رسالت مآب ہے، مشہود سے مراد ذات حق تعالی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کا شاہد ہے، حبیب کو دیکھ رہا ہے، اور مصطفیٰ رب کے مشہود ہے، تو فرمایا یہ شاہد بھی ہے مشہود بھی ہے، میں ان کا شاہد بھی ہوں اور ان کا مشہود بھی ہوں۔ اس کو حضرت سیدنا علامہ ابراہیم ادیب صاحب رضوی رحمۃ اللہ علیہ، جو جامعہ کے سابقہ صدر الشیوخ رئیس المفسرین علامہ سید شاہ طاہر رضوی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد والد بزرگوار تھے، بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشد ترین تلامذہ میں سے ہیں، جن کی قرآن کریم کے علوم پر دسترس کی دنیا شہادت دیتی ہے۔ عظیم ان کی کتاب ہے جو جامع نظامیہ میں فاضل اول میں نصاب میں داخل بھی ہے، باضابطہ وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اشعار کی لامیت الدکن۔ اس میں انہوں نے یہ نقطے کو اشعار کے اندر ظاہر کیا ہے، مشہود بھی ہیں آقا، شاہد بھی ہیں۔ شاہد رب کے ہیں، رب آقا کا مشہود ہے، رب حبیب کا شاہد ہے، اور حبیب اپنے رب کے مشہود ہے۔ اور حاشیے میں لکھا ہے، اس میں اشارہ ہے قرآن کی اس آیت کی طرف، شاہدن و شاہدن و مشہود، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو وہ شان دی ہے۔ تو فرمایا سبحان کے سین اور بصیر کی راہ سے بتایا کہ یہ راز ہے، یہ تو راز کی کیفیت کو اپنے حبیب پاک علیہ السلام پر منکشف کر دی۔ سب سے بڑا راز کیا؟ خود اللہ کی ذات ایک عظیم، خود وہ خزانہ ہے، کنز مخفی ہے۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو اس کا فرمان ہے کہ کنت کنزن مخفیہ، میں خود مخفی خزانہ ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام پر اس کو کیا کیا؟ متجلی فرما دیا، اور حبیب پاک علیہ السلام کو اس کا مشاہدہ کروایا۔ اسی وجہ سے پوری اس کائنات میں کسی پیغمبر کا بھی ایسا بیان کہیں نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہو من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا ہے، کسی پیغمبر نے بھی نہیں کہا ہے۔ یہ صرف ذات رسالت مآب ہی کی زبان فیض ترجمان سے الفاظ ادا ہوئے۔ فرمایا جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا ہے، فرمایا جس نے مجھ کو دیکھا اس نے رب کو دیکھا ہے، فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے سین اور را کے ذریعے سے بتایا ہے کہ یہ راز اس واقعے کے پس منظر میں تم دیکھو، پیش منظر میں تم دیکھو، جہاں جہاں کی بھی سیر ہو رہی ہے، یہ جو کچھ بھی ہے آثار ہے۔ میں نے مصطفیٰ کو اپنے آثار قدرت دکھانے کے لیے ہی نہیں بلایا ہے، بلکہ خود اپنی قدرت بھی دکھانے کے لیے بلایا ہے، اور میں خود قادر مطلق اپنا جلوہ مصطفیٰ کو دکھانے کے لیے بلایا ہے۔ یہ سین اور را کے سر سے بھی یہ سر کھل جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم باطنی معنی کا اشارہ دے دیا، اور یہ باطنی معنی بھی بزرگان دین کے طور طریق سے ہم پر کھلتے اور واضح ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کی تفسیر کا جو اسلوب ہے، ایک تو وہ ہے کہ کلمات کے ذریعے سے جو عام طور پر محدثین مفسرین بیان فرمائیں وہ بیان کرتے جاؤ، نقل اقوال۔ ایک یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ دقیق باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کے محبوب پاک علیہ السلام کی وساطت سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کے سلسلے میں بھی ہمارے استاد الاساتذہ حضرت علامہ سید شاہ طاہر رضوی قادری رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد بزرگوار کے حوالے سے پڑھایا کرتے تھے۔ جامع نظامیہ میں ہم نے حضرت سے تفسیر بیضاوی شریف پڑھی ہے، اور ایسے نقطے بیان کرتے تھے۔
اب چونکہ وہ درس تفسیر تو ہے نہیں ہے کہ اس کے متعلق عرض کیا جائے، لیکن یہ کہ یہ باطنی اور اس طرح کی باریک باتوں کی طرف ذہن جو جاتا ہے تو یہ بھی انہی کے فیوض و برکات ہے جو اہل اللہ نے، اہل معارف نے کلام خداوندی کو پڑھ کر حاصل کیے ہیں۔ حضرت ایک بات بیان کرتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کے شروع میں رکھا، جس کو لکھے تو با سین میم بسم اللہ یوں لکھتے نا، با کے بعد الف تو نہیں لکھتے، بسم اللہ با سین میم، یہ بسم اللہ کے معنی اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام سورہ علق میں بھی ہے، اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، وہاں بھی بسم ربک ہے، لیکن قرآن کریم کا نسخہ آپ دیکھیں گے مصحف شریف کو تو بسم ربک میں با کے بعد الف ہے لکھا ہوا، با اور الف ہے، پھر اس کے بعد سین میم ہے، بسمک۔ وہ جو الف ہے اس کو پڑھتے نہیں ہیں مگر لکھتے ضرور ہے، پڑھتے خود با کو سین سے ملا کے پڑھتے بسم ربک، مگر لکھنے میں با کے بعد الف ہے۔ کہاں؟ سورہ علق میں جو 30ویں پارے میں ہے، سورہ والتین کے بعد۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی اللہ ہی کے نام سے شروع کرنے کا معنی ہے، وہاں پر بھی اللہ اپنے رب کے نام سے شروع کرو کا معنی ہے، مگر وہاں پر الف با کے بعد لکھا ہوا ہے، یہاں پر با کے بعد الف لکھا ہوا نہیں ہے۔ اور اسم میں الف لکھا ہوا ہی ہوتا ہے، اسم کے معنی نام، خالی سین میم کے معنی نام کے نہیں بنتے، بے کے معنی سے، بسم ربک بولتا اپنے رب کے نام سے، بسم اللہ اللہ کے نام سے، بی کے معنی سے، اسم کے معنی نام، اللہ اللہ ہے، اللہ کے نام سے۔ تو نام کے لیے اسم آتا ہے تو وہ الف بسم اللہ میں لکھا ہوا نہیں ہے، بسم ربک میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کیوں؟ اس پر بحث ہوئی تفسیر بیضاوی میں، تو ہمارے استاد الاساتذہ نے فرمایا، انہوں نے تفسیر کے اندر مفسر صاحب نے جو لکھا پہلے اس کو سمجھا دیا، انہوں نے کہا کہ بسم اللہ زیادہ پڑھتے ہیں، بسم ربک زیادہ نہیں پڑھتے، کثرت سے بسم ربک نہیں پڑھا جاتا، کم پڑھا جاتا ہے وہ، اور بسم اللہ تو کثرت سے پڑھا سے زیادہ پڑھتے ہیں، عام بھی پڑھتے ہیں، خاص بھی پڑھتے ہیں، طلباء بھی پڑھتے ہیں، اساتذہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن کریم کو باضابطہ تلاوت کرنے والے بھی پڑھتے ہیں، اور اپنا کوئی کام کرنا ہے تو اچھے کام سے پہلے پڑھتے ہیں، تو بسم اللہ زیادہ استعمال میں آتا ہے۔ اور جو زیادہ استعمال میں آتا ہے، زیادہ لکھنے میں آتا ہے، اس میں رعایت ہونا چاہیے، اس میں تخفیف ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے عربی کے اندر اس میں کہ جو الف کو ہے نا لکھنے میں شامل نہیں رکھا گیا، اس کو لکھنے سے تجاوز کر دیا گیا، تخفیف کر دی گئی، اس کو بغیر لکھے کہ خالی با کو سین سے ملا کر لکھنے کا ایک نظم، ایک طریقہ بتایا گیا، کیونکہ زیادہ سے زیادہ لکھا جاتا، زیادہ سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، تو زیادتی کی وجہ سے وہ حمزے کو کیا کیا، گرا دیا گیا۔ بسم اللہ کے حمزے میں یہ نکتہ ہے۔ اور بسم ربک میں کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ وہ زیادہ نہیں پڑھا جاتا، کم پڑھا جاتا ہے، اس لیے وہاں پر تخفیف کی، رعایت کی ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ کام کرنے والے، جس کو زیادہ کہیں ضرورت پیش آتی ہے تو اس کو رعایت کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی کوئی کام کر رہا تو ایک آدھ مرتبہ اگر تھوڑا سا بوجھ بھی ہے تو برداشت کر لے سکتا ہوں، لیکن مسلسل کام جو کرنا ہے اس پر اگر بوجھ زیادہ ہے تو ذرا مشکل ہو جاتی، تو اس سے کچھ بوجھ کو ہلکا کرنا پڑتا ہے، جو کثرت سے وہ کام کرتا ہے۔ کبھی کبھار آدمی بوجھ کو گوارا کر لیتا، برداشت کر لیتا ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے سمجھایا، کس نے؟ تفسیر والے، تفسیر بیضاوی والے، وہ بڑے بزرگ ہیں، وہ بھی کوئی عام حضرت نہیں ہے، بہت اونچے مقام پر ہیں، انہوں نے یہ سمجھا دیا۔ اب استاذ کتاب پڑھا دیے اور اس کے اندر کی بات سمجھا دیے تو بڑی بات ہو گئی، لیکن وہ کیسے تھے؟ انہوں نے اتنی بات پر اکتفا نہیں کیا، اس کے اندر ایک اور ایک باطنی نکتہ بیان کیا۔ وہ کیا ہے؟ تو کہا بابا یہ تو اپنی جگہ ہے جو تم پڑھ لیے، سن لیے، اگر آپ گہرائی سے دیکھو تو ایک اور بات اس میں آپ کو معلوم ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ بسم اللہ میں اللہ کا لفظ آ رہا ہے، کہاں؟ اسم کے بعد، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں میں۔ بسم ربک میں اسم کے بعد رب آ رہا ہے، تو رب اللہ کا ذاتی نام نہیں ہے، اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، اور رب رحمان رحیم علیم سمیع بصیر کریم یہ سب کے سب اس کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ایک ہے، وہ ہے اللہ، باقی جتنے بھی اس کے نام ہیں یہ سب صفاتی نام کہلاتے ہیں، اس کے صفاتی نام ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بارے میں فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ ہی اول ہے وہی آخر ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، یعنی وہ ظاہر بھی ہے، آشکار بھی ہے، باطن چھپا ہوا بھی ہے۔ تو ایک ہی ہستی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ کھلے ہوئے بھی ہے، چھپے ہوئے بھی ہیں، تو دو باتیں کیسے ہو سکتی ہے؟ دونوں ایک دوسرے کے بالکل مقابل میں ہے، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، ضد ہے۔ تو ایک ہی ذات کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ باطن میں بھی ہے، ظاہر میں بھی ہے، کھلے بھی ہے، چھپے ہوئے بھی ہیں، ایسی بات کیسے فٹ ہوتی ہے؟ تو اب اس کو سمجھاتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے باطن ہے اور اپنے صفات کے اعتبار سے ظاہر ہے۔
اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے، مطلب ایک انسان کو آپ دیکھتے ہیں تو اللہ کی کیا صفت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ خالق ہے، کیوں؟ انسان پیدا ہوا، مخلوق ہے۔ کسی کے پاس علم کو دیکھو تو اللہ پاک کی صفتیں، علم کی شان معلوم ہوتی ہے کہ وہ علیم ہے، وہ علم دینے والا ہے، تبھی تو یہ بچہ علم والا بن گیا۔ تو جتنی مخلوقات پر آپ نگاہ ڈالیں گے، جو چیزوں پر آپ نظر ڈالیں گے، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی آپ کو معرفت نصیب ہوتی ہے۔ تو صفتوں سے ظاہر ہے، اس کی ذات غیب الغیوب ہے، پردے میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات تک رسائی کسی عام کی نہیں ہو سکتی، صفتوں سے اس کا تعارف ہوتا ہے، پہچان ہوتی ہے، اور صفات اس کی ذات کی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہے۔ ایک تصوف کا ایک رمز اور ایک باریک بات بتلائی۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے، فرمایا کہ بسم اللہ میں اسم کے بعد اللہ ہے، اسی وجہ سے کہ وہ اس میں ذات ہے، اور اللہ ذات سے چھپا ہوا ہے، باطن میں ہے، اس لیے اسم کے حمزے کو باطن میں کر دیا گیا، اس کو چھپا دیا گیا۔ اسم میں جو الف لکھتے نا وہ نہیں لکھتے بسم اللہ میں، بسم اللہ میں بے کے بعد سین لکھتے، وہ بیچ کا جو الف ہے وہ نہیں لکھتے، کیوں کہ اس کے بعد آنے والا کیا کلمہ ہے؟ اللہ، اور اللہ ذات کے اعتبار سے پردے میں ہے، پوشیدہ ہے، باطن میں ہے، اسی لیے اس سے پہلے والے اسم کے الف کو باطن میں کر دیا۔ اور بسم ربک میں کیوں اس کو لکھا؟ اس لیے کہ رب آ رہا ہے، رب وہ صفت ہے، رب کا مطلب پالنے والا ہے، مخلوق پال رہی ہے تو اس کی رب شان ربوبیت ظاہر ہو رہی ہے، تو ربوبیت کی شان سے ظاہر ہے اور اپنی ذات کی شان سے باطن ہے، تو ظاہر و باطن اس کی شانیں ہیں۔ ایک جگہ شان باطن کا اشارہ کرنا تھا تو وہ الف کو باطن میں کر دیا، اور ایک جگہ صفت ربوبیت سے ظاہر کرنا تھا تو الف کو ظاہر میں رکھا۔ تو یہ کیسی باریک باریک باتیں ہیں، مگر ہے تو کیا قرآن کی عظمت کو بتاتی ہے، کلام کی رفعت کو بتاتی ہے، کتنا گہرا کلام ہے، کلام کے ایک ایک کلمے میں اتنی حکمت ہے، تو پھر مکمل کلام کے اندر کیا کیا حکمتیں ہوں گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، اے کائنات کے سردار قسم ہے اس قرآن کی جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ نے اپنے کلام کو حکیم کہا، حکمتوں کا سرچشمہ کہا، یہ حکمت والا کلام ہے جس کی سبحان کی سین، بصیر کی راہ، پہلے والے حرف اور بعد والے حرف کو اخیر والے کو ملاؤ تو سر بنتا ہے۔ اور سر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خود اس کے راز بھی ہے، خود ذات خدا بھی سر ہے، کیونکہ کائنات تو اس بھید کو پا نہیں سکتی۔ فرمایا اس بھید کو پانا چاہو اور اس راز تک رسائی حاصل کرنا چاہو، الرحمن فاسأل بہ خبیرا، تو خبر رکھنے والے سے پوچھو۔ اور خبر رکھنے والا کون ہے؟ ارے سارے انبیاء خبریں لے کر آئے، مصطفیٰ خبریں لے کر ہی نہیں آئے ہیں، جس کی خبر لائے ہیں اس کو دیکھ کر بھی آئے ہیں، اس کے جلوے کا مشاہدہ کر کے بھی آئے ہیں۔ تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، تو پاک ہے وہ قادر مطلق جس نے سیر کرائی اپنے بندے خاص کو۔ فرمایا تو اس اسلوب سے بھی کیا معلوم ہو رہا ہے، یہ معراج کا واقعہ عظمت و رفعت کا نشان ہے، ہر پہلو سے عظمت اور رفعت ظاہر ہوتی ہے۔ تو اللہ نے اپنا تعارف کروایا اپنے حبیب کے ذریعے سے، کیوں کہ میرے محبوب کے ذریعے سے تم میری پہچان کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہاری یہ معرفت کامل معرفت بنے گی، تم سچے پکے عارف بنو گے، اور اس معرفت کے نتیجے میں تمہارے قلب کو طمانینت نصیب ہوگی، سکون نصیب ہوگا، تمہاری روح آسودہ رہے گی، زندگی تمہاری بدمزگی کا شکار نہیں ہوگی، کیسے ہی حالات کیوں نہ آ جائیں تم اطمینان کے ساتھ، فرحت و انبساط کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے اپنے محبوب پاک کے سفر معراج کے واقعے کی تفصیلات کو ان کلمات کے پس منظر میں بیان کیا۔ کلمات کیسے جامعیت والے کلمات ہیں، کیسی گہرائی اور گہرائی اپنے اندر رکھتے ہیں۔ بصارت کی آنکھوں سے بھی دیکھنا چاہیے، قلب کی آنکھوں سے بھی دیکھنا چاہیے، چشم بصارت چشم بصیرت سے کام لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پاک علیہ السلام کی شان کے جلوے نظر آئیں گے۔ اسی لیے شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کلیم مدہوش لن ترانی حبیب معمور من رآنی، کلیم مدہوش لن ترانی حبیب معمور من رآنی، بمرتبہ فرق درمیانی ازانست ظاہر چنا کی دانی۔ شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے نعتیہ کلام میں، فارسی کلام میں، کہ حضرت قریب اللہ موسیٰ علیہ السلام ہیں جنہوں نے عرض کیا تھا ربی ارینی انظر الیک، اے میرے پروردگار اپنا جلوہ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا تھا لن ترانی، ہرگز تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔
حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشارے کے بغیر تو کسی کی زبان نہیں کھلتی، تو کلیم اللہ سے اللہ ہی نے کہلوایا کہ یہ دعا تم مانگو۔ پھر اس کے بعد جواب بھی دیا کہ لن ترانی، ہرگز تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اور ادھر حبیب پاک علیہ السلام کو بھیجا تو کیا فرمایا؟ بلایا بھی، جلوہ دکھایا بھی، اور حبیب پاک علیہ السلام کمال ادب کے پیکر ہیں۔ رب خود فرماتا ہے الم تر الی ربک، اے حبیب کیا آپ اپنے رب کا جلوہ نہیں دیکھو گے؟ تو اللہ نے دکھایا بھی تو کہہ کر کے حبیب کیا اپنے رب کا دیدار نہیں فرماؤ گے؟ کیا نہیں کرتے اے حبیب اپنے رب کا مشاہدہ؟ کیا اپنے رب کی رؤیت نہیں کرو گے؟ اور پھر یہ نہیں کیا کرو گے کہہ کر حبیب سے دیدار کروایا۔ کرنے کے بعد فرمایا لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، بلا شبہ حبیب نے اپنے رب کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی کو دیکھا ہے۔ نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی کو دیکھا ہے۔ من آیات ربہ، یہ رب کی نشانیوں میں سے دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ الکبریٰ، سب سے بڑی۔ یہ الکبریٰ کیا ہے؟ الآیہ یہاں محذوف ہے، اس کی صفت ہے۔ رب کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی کو دیکھا۔ الکبریٰ آیات ہی میں آیات کی صفت نہیں ہے، یعنی رب کے سب سے بڑی نشانیوں کو دیکھا نہیں ہے، نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی کو دیکھا ہے۔ ساری نشانیاں ہیں، آسمان نشانی ہے، آسمانی مغیبات نشانیاں ہیں، وہاں کے عجائب قدرت نشانیاں ہیں، سدرۃ المنتہا نشانی ہے، جنت نشانی ہے، لوح و قلم نشانی ہے، عرش و کرسی نشانی ہے، مقام مصطفیٰ شریف الاقلام نشانی ہے، سب نشانیاں ہیں، مگر بڑی نشانی خود اللہ کی ذات ہے۔ تو فرمایا سب سے بڑی نشانی حبیب نے خود میری ذات کا جلوہ دیکھ کر ملاحظہ فرما لی ہے۔ تو اس طرح سے دیدار کروایا۔ شیخ الاسلام اس کو اپنے کلمات میں یوں کہتے ہیں کلیم مدہوش لن ترانی، وہ کلیم ہے کہ جنہوں نے دیدار کی خواہش ظاہر کی درخواست کی شکل میں، تو رب نے کہا ہرگز تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن ایک طریقہ بتایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، لیکن تم پہاڑ کی طرف نگاہ اٹھا کر پہاڑ کو دیکھو، اس پر تجلی ظاہر کرتا ہوں۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر پہاڑ اپنے مقام پر قرار پا گیا تو تم ضرور مجھے دیکھ لو گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، بس کلیم اللہ کے پروردگار نے جب پہاڑ پر اپنی تجلی ظاہر کی، جعلہ دکم وخر موسیٰ صعیقا، پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش گر پڑے، مدہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پاک علیہ السلام کے بارے میں الم تر الی ربک ہے، اور کیسا؟ یہاں مدہوشی نہیں ہے، یہاں تو ہے ما زاغ البصر وما طغیٰ۔ ایسا نہیں کہ حبیب پاک علیہ السلام پر اس وقت ذہول طاری ہوا ہوگا، حبیب پاک علیہ السلام کی نظریں مشاہدہ نہیں کر سکی ہوگی، کوئی بھی معنی آفریمی کرنے والا کر سکتا تھا، اللہ نے خود فرمایا نہیں، ما زاغ البصر، میرے حبیب کی نگاہ جلوہ حق سے کہیں ادھر پھری نہ ادھر پھری، کسی اور طرف متوجہ ہوئی ہی نہیں۔ وما طغیٰ، حد ادب کا پیکر بن کر میرے حبیب پاک علیہ السلام نے مشاہدہ کیا، استغراق و شہود کی کیفیت میں میرے حبیب رہے، اور میں نے اپنے جلوے کو حبیب پر آشکار کر دیا۔ اور حبیب پاک علیہ السلام سے پوچھا، صحیح مسلم شریف میں حدیث مبارک ہے، حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ تابعی ہے، وہ کہتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے میں آقا کی بارگاہ میں ہوتا تو ایک سوال کرتا تھا، تو حضرت ابو ذر نے فرمایا رضی اللہ عنہ تم کیا سوال آقا سے کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا میں ضرور یہ پوچھتا تھا حل رأیت ربک، سرکار کیا آپ اپنے رب کا جلوہ بھی دیکھے ہیں؟ تو حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں رضی اللہ، ہاں میں نے یہ سوال تو آقا کی بارگاہ میں پیش کیا تھا۔ تب ان کو شوق پیدا ہوا کہ آخر جواب کیا ملا تھا، تو میں نے جب عرض کیا تو آقا نے فرمایا رأیت نورا، میں نے نور حق کا مشاہدہ کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا میں نے دیکھا ہے، دیکھنے والے کہتے میں نے دیکھا ہے، دکھانے والا کہتا ہے کہ یہ دیکھے ہیں، اور کیا آپ نہیں دیکھتے کہہ کر حبیب پاک کو متوجہ کر رہا ہے، حبیب پاک علیہ السلام کی شان حیا کو بتا رہا ہے، حبیب کمال حیا کے پیکر ہیں۔ وہ حضرت کلیم تو عرض کرتے ہیں کہ مولا دکھا، محبوب وہاں پیش ہونے کے بعد بھی دکھا نہیں کہتے، رب کہتا ہے حبیب کیا نہیں دیکھو گے، دیکھو۔ تو کیسی وہاں حبیب پاک علیہ السلام کی شان حیا کی تعریف ہو رہی ہے، حبیب پاک علیہ السلام کی شان نیاز مندی کا بھی اظہار ہو رہا ہے۔ حبیب ہیں، اس کے باوجود حبیب پاک مقام نیاز میں ہیں۔ کلیم اللہ ناز کے عالم میں کہتے ہیں اللہ دکھا اپنا جلوہ اپنا، رب کہتا ہے لن ترانی، یا مقام نیاز میں ہے، فرماتا ہے دکھا، نہیں عرض کرتے کہ مولا دکھا، خود فرماتا ہے الم تر الی ربک، کیا نہیں دیکھتے؟ اب اس کے بعد دیکھے تو شان بتایا ما زاغ البصر وما طغیٰ۔ تو ایسے حبیب پاک علیہ السلام
تو فرماتے ہیں کہ کلیم تو لن ترانی کا جواب سن کے مدہوش ہو گئے، اور حبیب کو کیا کہا؟ دکھا کر کہا کہ اے حبیب دیکھ چکے ہیں، اب آپ کا کام کیا ہے؟ میرے تجلیات کو راست تو کوئی نہیں دیکھ سکے گا، آپ کو دیکھے گا، اور آپ کی وساطت سے وہ میری تجلیات کا مشاہدہ کر لے گا۔ تو فرمایا من رآنی فقد رآ الحق، جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا، یہ حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا۔ تو شیخ الاسلام اپنے کلمات میں یہی ظاہر کرتے ہیں کہ حبیب مأمور من رآنی، اور حبیب کو کہا دیکھو، اور دیکھ کر یہ بھی کہہ دو کہ جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا ہے۔ بمرتبہ فرق درمیانی ازانست ظاہر چنا کے دانی، تو جو اب دونوں کے درمیان مرتبے کا فرق ہے اس سے ظاہر ہے، جیسا کہ تم جانتے ہو، جیسا کہ تمہارے علم میں آ رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، حبیب پاک علیہ السلام کے پورے واقعے معراج کے جس پہلو پر بھی نظر ڈالتے، ہر پہلو عظمت و رفعت مصطفیٰ کا نشان اور عظمت حبیب پاک علیہ السلام کو ظاہر کرنے والا نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں حبیب پاک کی حقیقی اور سچی پاک اور بیریہ محبت پیدا فرما دے، حبیب پاک علیہ السلام کی پاکیزہ تعلیمات پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، غلط فہمی میں رہنے والوں کو پروردگار عالم ہدایت عطا کرے کہ وہ بھی غلط فہمیوں سے نکلے اور خوش فہمی والے بن جائیں اور خوش عقیدہ بن جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔